دوسرا معجزہ چاند دو ٹکڑے کرنا. شق القمر کیا ہے؟ اونچی کہیے گا. ابو جہل اینڈ پارٹی یمن کے بادشاہ کے پاس، حبیب یمنی کے پاس گئے. ہماری برادری کا، ہمارے علاقے کا بڑا اچھا شخص، سچ بہت بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، بڑے شرم و حیا والا، بڑا اچھا. پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے. آپس میں ہمارے لڑائی شروع ہو گئی ہے. ہم اگر اس کو ماریں، معاذ اللہ، یہ لفظ پسند نہیں لیکن بہرحال سنانے کے لیے کہا، اللہ مجھے معاف کرے، ہم اگر اس کے خلاف کارروائی کریں تو ہمارے قبائل کی آپس میں دشمنی ہو جائے گی. بادشاہ ہماری مدد کر، کسی کو بھیج اور بس وہ کر دے جو کرنا ہے. معاذ اللہ. اس بادشاہ نے کہا یہ ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ مارنے مروانے کا کام دنیا میں جو لگا ہوا ہے تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ بادشاہ یہ کام کرتے ہیں. ہم کسی کے خلاف اس طرح کارروائی نہیں کرتے. ثبوت ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ ایک شخص واقعی اگر معاشرے کے لیے کوئی ایسی وجہ بن گیا کہ اس کی وجہ سے فساد ہے تو وہ کارروائی کی جاتی ہے. اس طرح نہیں ہوگا. اس نے کہا جی بادشاہ وہ بڑا جادوگر ہے، بڑا یوں ہے، بڑا وہاں. معاذ اللہ. ابو جہل نے جتنی برائیاں کرنی تھی کر دی. بادشاہ کے پاس جادوگر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ماؤں نے ہماری طرح کا جادوگر نہیں جنا. کون سا جادوگر ہے؟ ہم مقابلہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے کیسا جادوگر. دوسرے بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا. بادشاہ نے کہا ابو جہل میں اس طرح کارروائی نہیں کر سکتا. میں نے ان کا ذکر لوگوں سے سنا ہے کہ کوئی اللہ کے نبی ہے تو جو ہے میں ان کو دیکھنے آؤں گا. اپنے ساتھ جادوگر بھی لاؤں گا، ڈاکٹر حکیم بھی لاؤں گا، علماء بھی لاؤں گا. ان سب کے سامنے اس کو رکھیں گے. اگر واقعی اس میں کوئی مسئلہ ہوا، بیمار ہوا، علاج کرائیں گے. ضرورت مند ہوگا اس کی ضرورت پوری کریں گے. جادوگر ہوا تو اس کا جادو کا مقابلہ کروائیں گے، توڑ کروائیں گے. اس پر جادو کا اثر ہوا تو وہ نکالیں گے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. ابو جہل چاہتا تھا فوراً فیصلہ ہو جائے. بادشاہ نے کہا نہیں میں آؤں گا. ابو جہل کہنے لگا مجھے ڈر ہے کہیں آپ پر اس کا جادو نہ چل جائے. اور لوگوں نے کہا تم ہمارے بادشاہ کی توہین کر رہے ہو، ایسی بات نہ کرو. بہرحال زور تو چل نہیں سکتا تھا. اس بادشاہ کے آنے کی خبر آ گئی، وہ آ رہا ہے. ادھر مکہ میں شور مچ گیا، یمن کا بادشاہ آ رہا ہے، یمن کا بادشاہ. لوگ بڑے پریشان حضور کے پاس آئے. صحابہ جنہوں نے بادشاہ بلایا فرمایا تم ڈرتے کیوں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ. لے آئے جس کو لانا ہے. لیجئے جی. ابو جہل نے باہر نکل کر استقبال کیا، شامیانہ لگایا، ان کے لیے تخت بچھایا، بادشاہ کا استقبال کر کے ان کی خاطرداری کی. بادشاہ اب تم آ گئے ہو، فٹافٹ 2 آدمی بھیجو اور کام کر دو. بادشاہ نے کہا میں آیا ہوں، ذرا سانس لے، ذرا دم لے، میں مل تو لوں. انہوں نے کہا بادشاہ ہمیں ڈر ہے، نہ بلاؤ اس کو. ابو جہل کہنے لگا نہ بلاؤ. بادشاہ نے کہا میں تو ملوں گا. کہنے کا مجھے ڈر ہے جادو چل جائے گا آپ پر بھی. بادشاہ نے کہا ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جادوگر بھی ہیں، توڑ کرنے والے بھی ہیں، تو گھبرا نہیں. اس نے کہا اچھا پھر ایک بات مان لو، جب وہ آئے تو اس کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو، اس کے لیے کوئی تعظیم سے اونچی. پھر کہیے کس نے روکا نبی کے لیے کھڑے ہونے سے؟ سن لینا، ذرا یاد رکھ لینا کہاں سے سلسلہ چلا ہے. سمجھ گئے؟ سب نے کہا فکر نہ کر. 2 بندے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یمن کا بادشاہ آیا، آپ سے ملنا چاہتا ہے. فرمایا چلو میں تو انتظار کر رہا ہوں. صحابہ نے کہا حضور ہم ساتھ چلتے ہیں. فرمایا گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے. حضور بڑے سکون سے تشریف لے گئے. ادھر ابو جہل کہہ رہا تھا سنگیو، ساتھیو، دوستو یاد رکھنا نبی آئے تو کوئی کھڑا. ان کا فکر نہ کر، یاد ہے، سبق یاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی شامیانے میں اندر اس خیمے میں داخل ہوئے، وہ بادشاہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے بڑے بڑے چہرے دیکھے تھے، حسین چہرے دیکھے تھے، جمیل چہرے دیکھے تھے، مگر وہ دعا کے چہرے والا نہیں دیکھا تھا. وہ تخت پر اٹھ کے کھڑا ہو گیا.
وہ تخت پر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جب بادشاہ کھڑا ہوا تو سارے کھڑے ہو گئے. ابو جہل کہنے لگا میں پہلے کہہ رہا تھا نہ بلاؤ, مجھے پتا تھا وہ آئیں گے اور یہاں انہی کا کام ہو جائے گا. دیکھو بادشاہ کھڑا ہو گیا. بادشاہ تخت سے اترا, اتر کر آگے بڑھ کر حضور کا استقبال کیا, تخت پر اپنے ساتھ لے گیا. سارے کھڑے ہو گئے, ابو جہل کھڑا. سمجھ لینا, آپ کو بتا رہا ہوں کام کی بات. آج بھی جو لوگ کھڑے نہیں ہوتے کس کے طریقے پر ہیں, سوچ لینا.